حضور نے فرمایا انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانها فی الدنیا فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ انداز کتنا خوبصورت ہے سرکار کا، فرمایا میں اور میرے اہل بیت، انا و اہل بیتی، علادہ سرکار نے کیے ہی نہیں، اور یہ بھی ساتھ فیصلہ کر دیا کہ میری نسبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، فرمایا میں اور میرے اہل بیت جنتی درخت ہیں، وَأَغْصَانُهَا فِي الدُّنْيَا، اور فرمایا جس کی ٹہنیاں دنیا میں ہیں، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، فرمایا اب جس کا دل چاہے جو ٹہنی پکڑے اور سیدھا جنت میں چلا، جس بھی شاخ سے لٹکے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسی کشتی ہے کہ جس کو کوئی دنیا کا طوفان ہچکولا نہیں دے سکتا اور نہ ہی غرق کر سکتا ہے۔ اب سرکار نے یہ بھی ساتھ راز دے دیا کہ یہ جو اہل بیت ہیں یہ تھوڑے نہیں ہوں گے، بہت زیادہ ہوں، ٹہنیاں پوری دنیا میں ہیں، درخت جنت میں ہے، ٹہنیاں دنیا میں ہے۔ اب جو جس کو پکڑے گا اس کا رستہ صاف ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، پتہ چلا کہ جنت کے لیے یہ وسیلہ ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے یہ جو فرمایا نا کہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ جو جس ٹہنی کو پکڑے گا اس کے لیے وہ کافی ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے زوات کا وسیلہ سرکار نے واضح فرما دیا، واضح فرمایا کہ جو زوات کا وسیلہ ہے جو بھی پکڑے گا وہ جنتی ہے۔ تو جو وسیلے کے قائل ہی نہیں، جن کو وسیلے کی سمجھ ہی نہیں آتی اور جن کو یہ بات ہضم ہی نہیں ہوتی کہ وسیلہ کیا ہے، یہ سرکار نے واضح فرما دیا۔ کیوں؟ صوفیاء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا کہ نماز، روزہ، عبادت، دیگر جتنی بھی عبادت کی قسمیں ہیں جب آئیں گی تو ہو سکتا ہے یہ آئیں گے جو نجات کا ذریعہ ہے، بھی یہ بھی بڑا وسیلہ، سجدہ بھی وسیلہ ہے، تلاوت بھی وسیلہ ہے، روزہ، نماز، قربانی یہ وسیلہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ آئے تو کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، کوئی روحانی بیماری سر اٹھا لے۔ ان عبادات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیماری سر اٹھا لے تو عبادت کے باوجود بندہ رستے سے ہٹ جائے، لیکن فرمایا میرے اہل بیت کا وسیلہ ایسا ہے کہ نہ اس میں توڑ ہے نہ اس میں موڑ ہے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، وہ یہ رب کی طرف رستہ ہے، اب جس کا جی چاہے جنتی بنے۔